بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جسمانی مسائل ان کے حل کے لیے ولی اللہ حافظ کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کروں گی، اور وہ ٹاپک اہم اس طریقے سے ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں خدا را ان لوگوں کا نام بتائیں جنہوں نے ہم پر جادو کیا ہے۔ اب جادو کرنے والا یا جادو کرنے والی کون ہے، کس نے آپ پر جادو کیا ہے، میں یہ چاہوں گی کہ آپ خود اس کی خبر کریں۔ آپ خود سے اس بات کو کیسے جان سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے لیے بہت ہی آسان عمل پیش کروں گی۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں گے۔ 3 دن کا یہ مختصر سا عمل ہے، لیکن 3 دن آپ نے عشاء کے بعد یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ 3 دن میں یوں سمجھ لیں کہ بطور استخارہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کی جانب، وہ جو بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کہیں سے کوئی بھی ہے، جادو کرنے والا ہے، کرنے والی ہے، آپ اس کو خواب میں بذریعہ اشارہ اس کی جانب آپ کو رخ مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس استخارے کی مدد سے اس کی شکل دکھا دیں، ہو سکتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ایسے پہنچے کہ آپ کا دل دماغ اس جانب رجوع کر جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان مسائل کا شکار رہتے ہیں کہ ہم بے جا حسد کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس یہ بہت برا سسٹم ہے کہ لوگوں میں نا حسد زیادہ ہے آپ سے۔ آپ کے پاس 2-4 چیزیں فالتو آ گئی، آپ اگر قسمت کے اچھے ہو اور میری قسمت اگر آپ کے مقابلے میں ڈاؤن ہے تو مجھے نیچرلی آپ سے حسد ہونا شروع ہو جائے گا۔ او ہو، ان کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، ہم بھی اتنے اچھے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی اچھی شکل صورت دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے ہمیں وہ دیا، اللہ نے ہمیں قسمت نہیں دی۔ دیکھیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کہ ہاں سے انسان لکھوا کے آتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 18,001 مخلوق تخلیق کی ہیں، ان 18,001 مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر نصیب بھی دیا۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ محل دے دیتا ہے، کسی کو جھونپڑی دے دیتا ہے، کوئی سڑک پہ سو رہا ہوتا ہے۔ بات تو قسمت کی ہے نا۔ اب آپ کسی کی قسمت تو چھین نہیں سکتے، تو اس کے ساتھ مقابلے بازی یا حسد کر کے کیوں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں ڈالتے ہیں کہ جو آپ کو دین سے دور کر دیتا ہے، جو آپ کو نماز قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے، ان باتوں کی طرف آپ رجوع کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو وے میں، پازیٹیو سائڈ پہ لے کے کیوں نہیں چلتے؟ اچھائیاں بھی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا۔ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین عمل بھی تو کرتے ہیں۔ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی کوئی حاجت رب تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، آپ دعا کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ آپ درود شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنی دعائیں آتی ہوں گی، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے آپ بے شک۔ آپ ان دعاؤں کو جب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، تو پھر اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کی قسمت کے مطابق ہوگا۔ کبھی کبھی کچھ باتوں میں، کچھ چیزوں میں، کچھ جگہوں پہ آزمائشیں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت پریشانی ہر مخلوق کو دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ہی بیمار ہوتے ہیں۔ زندگی موت آپ ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، رزق کی تنگی، مال و دولت کے مسائل آپ ہی کے ساتھ ہیں، یہ ہر مخلوق کے ساتھ ہیں۔ سڑک پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آپ کو کتے بلیاں روڈ پہ کچلے ہوئے ملتے ہیں، کوئی زخمی ملتے ہیں۔ کیا ان کے اوپر مصیبت پریشانی نہیں آتی؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ نے کبھی بلیوں کا پیٹ خراب ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی ان کو گھاس کھاتے نہیں دیکھا؟ سب کے ساتھ مسئلے مسائل پریشانیاں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، جس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے سانس جوڑی ہے نا، اس کے ساتھ یہ سب معاملات ہیں۔ اور دنیا بنانے والا جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، تو اس سے بڑی بات اور آپ کو کوئی کیسے پیش کر سکتا ہے؟ جس رب کائنات نے، جس رب ذوالجلال نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، جو مصور ہے بنانے والا، وہ مصور آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا فقط ایک دھوکہ ہے، تو پھر آپ کو اس دھوکے میں جینے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو کوشش کیا کریں، نماز قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھا کریں۔ جتنا آپ اذکار کریں گے، آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوگا اور آپ کے دل سے سختی دور ہو کے اس میں نرمی آنا شروع ہو جائے گی۔ خیر، اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ میرے ارد گرد ایسے بہت سارے بہویں ہیں، ایسی بہت ساری بیٹیاں ہیں، ایسے بہت سارے بیٹے ہیں، ایسے بہت سارے بہن بھائی ہیں، ایسے بہت سارے عزیز رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جن کو ان مسئلے مسائل اور پریشانیوں کا وقتاً فوقتاً سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ پر جادو ہو جاتا ہے، بابر جادو ہو جاتا ہے۔ آپ ایک بار اس جادو کا توڑ کرتے ہیں، پھر آپ پہ ہو جاتا ہے، پھر آپ جادو کا توڑ کرتے ہیں، پھر آپ پہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سب مسائل کا حل خود جاننا چاہتے ہیں، کسی پیر فقیر کے کہنے پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کے خاندان میں رنجشیں، آپ کے آپس کے تعلقات میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کسی کی بات پہ توکل مت کریں، آپ اللہ پہ توکل کریں۔ آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ، جو میرے ساتھ یہ واقعہ، یہ پریشانی ہو رہی ہے، یا مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم پہ جادو ہے، جادو ہے، تو کیا واقعی مجھ پہ وہ جادو ہے؟
کیا اللہ واقعی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ آپ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیں بطور استخارہ۔ 3 دن کا یہ مختصر سا عمل ہے۔ آپ کو عشاء کے بعد مکمل نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت کسی بھی نیت سے ادا کر کے آپ نے اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی مکمل پڑھنی ہے۔ 3 دن کا مختصر عمل ہے، انشاءاللہ عزیز ہو سکتا ہے آپ کو پہلے دن میں بھی رزلٹ مل جائے، ورنہ تیسرے دن میں آپ کو جواب ضرور آ جائے گا۔ اگر 3 دن میں رزلٹ نہ بھی ملے تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے، ورنہ 3 دن آپ نے اس عمل کو کر لیا اور اگر آپ کو کچھ نہیں آیا، کوئی حادثہ کچھ اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ پہ جادو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ اے بندے، اپنے دماغ کے بند کوزے کو کھول کے دیکھ، جھانک کے دیکھ، تیرے پہ جادو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی قدرت کی طرف سے ہو، اب اس کا مقابلہ تو نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتی ہوں۔ اب اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے نا ایسا کیوں کیا، آزمائشیں بھی تو وہ ہم ہی پہ ڈالتے ہیں نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس بات سے بالکل مطمئن کریں گے کہ جو رزلٹ آپ کو اس استخارے میں خواب کے ذریعے مل رہا ہے وہ مکمل درست ہے، کیونکہ آپ کو میں نہیں بتا رہی، آپ کو کوئی دوسرا تیسرا جادوگر نہیں بتا رہا، آپ کی رہنمائی رب ذوالجلال کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا، اور عمل اس طریقے سے ہے کہ آپ کو اول اور آخر 3 بار مکمل درود ابراہیمی پڑھ کے 70 مرتبہ، بہت مختصر سی دعا میں آپ کو دے رہی ہوں، 70 مرتبہ آپ کو یا قادرو یا خبیرو اخبرنی، یا قادرو یا خبیرو اخبرنی، 70 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھ کے سو جانا ہے۔ بات چیت کسی سے نہیں کرنی، کوئی معاملہ، کوئی میسج، کچھ نہیں کرنا۔ جب آپ سونے لگیں تب اس عمل کو کر لیں۔ آپ یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال جو مسئلہ، جو پریشانی ہے میری خواب میں مجھے گائیڈنس دیں۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سو جانا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو جو بھی تکلیف پریشانی ہے یا آپ کے اوپر جو کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص ہے، وہ کہیں سے بھی ہے آپ کے اوپر جادو ٹونا کر رہا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق مکمل گائیڈ لائن ملے گی۔ چینل پہ نئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ کے ارد گرد ہر دوسرا انسان اس مسئلے، اس پریشانی کا شکار ہے۔ کوشش کیا کریں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی مدد کیا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف کو دور کر کے آپ کے لیے اس میں آسانی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ معاملات میں رحم دلی سے پیش آئے۔